الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يضيع أجر المحسنين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری میں بیٹھا ہوا تھا. عرب میں رواج تھا کہ اونٹ پر بھی 2 نشستیں، گھوڑے پر بھی 2 نشستیں زین کے اوپر بنایا کرتے تھے. آگے والا شخص لگام کے سہارے سفر کرتا اور پیچھے والا شخص دونوں کے درمیان ایک لکڑی لگی ہوتی، اسے پکڑ کر سفر کیا کرتے تھے. حضرت معاذ فرمانے لگے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ سواری میں پچھلی نشست پہ تھا، گویا کہ ملا ہوا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہنے لگے یا معاذ. میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ و سعدیک. اللہ کے رسول میں حاضر ہوں اور میری سعادت ہی آپ کے سامنے حاضری ہی میں ہے. تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر فرمایا یا معاذ. حضرت معاذ فرمانے لگے میں نے پھر کہا لبیک یا رسول اللہ و سعدیک. اللہ کے رسول میں حاضر ہوں اور یہ میری سعادت ہے کہ آپ کی خدمت میں حاضر رہوں. تھوڑی دیر گزری، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا معاذ. حضرت معاذ فرمانے لگے، پھر میں نے جواب اسی انداز میں دیا لبیک یا رسول اللہ و سعدیک. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس انداز میں 3 مرتبہ پکارنا، اگر کوئی شخص دور ہو تو یہ پکارنا سمجھ میں آتا ہے کہ آواز نہ پہنچی ہو، لیکن یہاں تو معاذ قریب ہیں، اور قریب بھی ایسے کہ ہر بات پہ جواب بھی دے رہے ہیں. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام یوں انداز خطاب اور یوں پکار کا انداز اختیار فرما رہے. حقیقت یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے نبیوں کا ایک انداز رہا ہے کہ جب کوئی اہم مضمون پیش کرنے لگتے تو سامنے والے میں طلب پیدا کرتے، شوق پیدا کرتے، پیاس پیدا کرتے. طلب نہ ہو، شوق نہ ہو، پیاس نہ ہو، ایک کان سے آواز جاتی ہے، دوسرے کان سے آواز نکل جاتی. طلب لے کے کوئی بیٹھے تو بات دل میں اتر جایا کرتی. اس لیے آج دنیا میں ہزاروں لاکھوں واعظ بھی موجود ہیں اور سننے والے بھی ہزاروں لاکھوں میں موجود ہیں. بدقسمتی سے اندر طلب موجود نہیں، پیاس نہیں رہی. اس سوچ سے سنا نہیں جاتا کہ کوئی بات سن کے میری دنیا آخرت بن جائے. یہ طلب نہیں ہوتی. واعظ ہوتا ہے کیا بولتا ہے،
بیان کیسا کرتا ہے، سننے والے بھی ہزاروں لاکھوں، کہنے والے بھی ہزاروں، لیکن زندگی میں تبدیلیاں نہیں آتی۔ وہ پیاس ہی نہیں ہے کہ میں نے بدلنا ہے، وہ طلب ہی نہیں ہے کہ میں نے اپنے اللہ کو پانا ہے، وہ اندر سے پیاس ہی بجھ گئی کہ میں نے اپنے رسول کا محبوب اور پیارا بننا ہے۔ وہ طلب نہیں رہی، طلب نہیں تھی تو پیارے نبی سے بڑھ کر کون واعظ ہوگا؟ کچھ نہیں ملا ابو لہب کو، انتہائی ذہین عقل مند انسان۔ ابو جہل جس کا نام ابو الحکم تھا، انتہائی دانش مند، فیصلہ کرنے والوں کا باپ۔ طلب نہیں تھی، پیاس نہیں تھی۔ قرآن اس نے بھی سنا جو بلال نے سنا ہے، اور میرے نبی کی میٹھی زبان سے میٹھے بول انہوں نے بھی سنا جو عمار اور یاسر نے سنے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن جب پیاس ہوتی ہے تو بات دل میں اتر جایا کرتی ہے، جب طلب ہوتی ہے دل کی دنیا بدل جایا کرتی۔ آج یہ طلب اور پیاس نہیں رہی۔ میں عرض کروں میرے عزیزو، بہت واعظ ہو رہے ہیں، شاید دنیا میں اس وقت میڈیا پہ جتنی معلومات ہیں پہلے کبھی نہیں تھی، لیکن سننے والا اس پیاس سے نہیں بیٹھتا کہ میں نے زندگی بدلنی ہے، میں کوئی دنیا آخرت کا نجات کا نسخہ سیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ طلب نہیں ہے، اس لیے زندگی کی کایا بدلتے ہی رہی۔ سن رہے ہیں، اور یہ ہے کہ کیسا واعظ کرتا ہے، آج کیا کہتے ہیں، آج کیسا بیان ہوگا، اور ایک اس نیت سے آنا اور اس نیت سے بیٹھنا، اللہ کرے آج کوئی نجات کی بات مجھے مل جائے، میں اپنا لوں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون طبیب، کون حکیم، کون نفس شناس، کون مربی، تو طلب پیدا کر رہا ہے، اور یہ انداز اس لیے اختیار کر رہا ہے کہ شوق پیدا ہو جائے، رغبت پیدا ہو جائے، اور پھر بات کی جائے۔ اس لیے کہ بغیر طلب کے جب سنا جاتا ہے تو بات ضائع ہو جاتی ہے۔ جب اندر طلب ہی نہیں ہے اب تک تو بیج ضائع ہو جاتا ہے، دل کی دنیا پہ بیج لگتا ہی نہیں ہے۔ نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے یہاں ایک نوجوان آتا، بڑی شوخ طبیعت کا، ہاتھوں میں چاندی کی انگوٹھیاں اور چوڑی دار پنجابہ ٹخنوں سے نیچے، ہاتھوں میں مہندی لگائی ہوئی، حضرت کے پاس آ رہا تھا، کئی دن سے آ رہا۔ کچھ لوگ یہ دیکھ کر حیران ہوتے کہ حضرت اسے منع نہیں کرتے، اس حالت سے منع نہیں کرتے۔ با حضرات نے کہا بھی کہ آپ ان منکرات میں پڑا ہوا ہے، مہندی ہاتھوں میں لگانا عورتوں کا کام ہے، اور یہ چوڑی دار پاجامہ ٹخنوں سے نیچے حرام ہے۔ تو حضرت ان کی بات سن کر بھی خاموش رہتے، لیکن وہ شخص آتا رہا۔ تقریباً 6 مہینے گزر گئے، اب حضرت نے دیکھا اس کے اندر طلب پیدا ہو گئی ہے، اور اس کے دل میں عقیدت بھی آ گئی ہے، محبت بھی آ گئی، عقیدت بھی آ گئی، طلب بھی آ گئی۔ ایک دن اسے اکیلے، نوجوان کو اکیلے کیا کہ بھائی ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ ہم سے محبت رکھتے ہیں، تو یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ دونوں محبت کرنے والوں کے راستہ ایک مشرق کا ایک مغرب کا؟ ایک تو یہ کہ میں تمہارا انداز اختیار کر لوں تاکہ دونوں دوست ایک لگے، یا یہ کہ تم ہمارے یہ انداز اختیار کر لو
بس یہ بات کرنی تھی کہ طلب ایسی پیدا ہو چکی تھی، عقیدت ایسی پیدا ہو چکی تھی کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کچھ نہیں کہا۔ 15 دن کے بعد تقریباً وہ نوجوان واپس آیا، ہاتھ کی مہندی کا رنگ بھی ختم ہو گیا تھا، بال بھی سنت کے مطابق، لباس بھی سنت کے مطابق، ایسا لگتا ہے کوئی طالب علم آ گیا۔ حضرت نے سینے سے لگایا، کہا میاں اب دونوں دوست ایک جیسے لگیں گے۔ ہاں، یہ تربیت کا انداز ہے، تربیت کا انداز یہی ہے۔ ایک ہے تعلیم اور ایک ہے تربیت، ان دونوں میں فرق ہے۔ کسی ڈاکٹر کے پاس تعلیم لینے کے لیے جائیں گے تو وہ وہی نسخہ بتائے گا جو نسخہ کتاب میں لکھا ہے، سب کو تعلیم دے رہا ہے۔ لیکن جب آپ اس کے پاس علاج کے لیے جائیں گے تو ہر ایک کی نبض دیکھے گا، مزاج دیکھے گا، سب کو نسخہ الگ الگ دے گا۔ اسی طرح معلم، استاد، مربی جب تک تعلیم دے رہا ہوگا تو ایک عام سی بات کرے گا، لیکن جب کوئی مریض ان کے پاس علاج کرانے کے لیے جائے گا تو ذوق دیکھے گا، مزاج دیکھے گا، اس کا علاج کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ آج لوگ تعلیم میں تو شرکت کرتے ہیں، تربیت نہیں کراتے۔ تعلیم میں تو آ جاتے ہیں، تربیت نہیں کراتے۔ تعلیم میں تو یہ کہا جاتا ہے میاں شہد میں شفا ہے، نبی نے جو کہا ہے، لیکن جب وہ آئے گا تربیت کرانے کے لیے تو اس سے کہا جائے گا میاں آپ شہد لیں لیکن آپ ٹھنڈے پانی میں لیں، آپ کا مزاج ایسا ہے۔ دوسرا آئے گا اس سے کہے گا میاں آپ بھی شہد لیں لیکن آپ گرم دودھ میں لیں، اس لیے کہ آپ کا مزاج میں فرق ہے۔ تیسرا آئے گا اس سے کہا جائے گا میاں آپ سویرے سویرے شہد چاٹ لیا کریں۔ چوتھا آئے گا اس سے کہیں گا میاں ایسا کرنا جب پیٹ بالکل خالی ہو تو پھر کچھ ایک چمچ شہد کی لے لیا کرو۔ اب تعلیم میں تو ایک عام سی بات کہہ دی سب کے لیے جو کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ شہد میں شفا ہے، لیکن جب بات آئی تربیت کی، علاج کی، تو اب مزاج چیک کیا، اس کو کیسی دوائی دینی چاہیے اور کتنی دینی چاہیے، گرم دینی چاہیے، ٹھنڈی دینی چاہیے۔ تو آج تعلیم میں تو شرکت ہو جاتی ہے کسی درجہ، تربیت کرانے کا مزاج نہیں رہا، اور تربیت کرانے کا مزاج اس لیے بھی نہیں کہ ہمارے دل میں کسی کی عقیدت آتی نہیں ہے۔ شیطان سب سے پہلے کام کرتا ہے بدگمان کر دیتا ہے۔ جس کی صحبت میں چند دن بیٹھے کچھ فائدہ ہونے لگا، شیطان نے بدگمانی پیدا شروع کر دی۔ تربیت ہوتی ہے اس سے جس کے بارے میں دل میں عقیدت ہو، جس کے دل میں عظمت ہو، جس سے دل سے محبت ہو، تب آدمی اس سے اپنی تربیت بھی کراتا ہے، علاج بھی کراتا ہے، اپنی بیماریاں بھی بتاتا ہے۔ وہ تو مزاج بنتا ہی نہیں، چلتے چلتے شیطان پہلا کام کرتا ہے بدگمان کر دیتا ہے، بہت باریک چھنی سے اسے چھانتا ہے، ہاں باریک چھنی سے چھاننے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جب بدگمان ہو گیا، حرام بدگمانی کر لی، تو اس کو اس سے فائدہ کا دروازہ اس کے لیے بند ہو گیا۔ اس کو اس سے پھر فائدہ نہیں ملتا۔ شیطان پہلا کام یہی کرتا ہے، کسی کو محروم کرنا چاہے تو پہلا وار یہی کرتا ہے، بدگمان کر دیتا ہے، بدگمانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ عقیدت تو آتی نہیں ہے کہ محبت آ جائے، دل میں عقیدت آ جائے، وہ نہیں ہے۔ تو بڑے لوگ تھے 6 مہینے کے بعد جب بچے سے اس نوجوان سے بات کہی تو سبحان اللہ، پھر کہنے کی ضرورت نہیں پڑی زیادہ،
آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور سارا رنگ ڈھنگ بدل گیا. وہ لوگ تو چلے گئے جن کی ایک نگاہوں سے سب کچھ بدل جاتا ہے. اب تو پہلے قریب کیا جاتا ہے، عقیدت پیدا کی جاتی ہے، اسے اخلاق سے قرب پیدا کیا جاتا ہے، پھر کوئی نسخہ دیا جاتا ہے. اب وہ مزاج تو ہے نہیں. اب وہ دور تو نہیں رہا. تو میرے عزیزو، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم طبیب اعظم ہے، مربی اعظم ہے. تو پہلے طلب پیدا کر رہے. پیاس کی طلب پیدا ہو جائے نا، پیاس پیدا ہو جائے تو پانی مل جایا کرتا ہے. اور اگر پیاس ہی نہ ہو اور پانی پینے لگ جائیں تو بس اوقات پانی خراب کرتا ہے، معدہ بوجھل ہو جاتا ہے. بھوک ہی نہ ہو، کھاتا رہے، معدہ خراب ہو جاتا ہے. طلب ہی نہ ہو اور پیاس ہی نہ ہو ہدایت کی تو بس اوقات فائدہ نہیں ہوتا، بیماری شروع ہو جاتی ہے کہ کچھ نہ ہونے کے باوجود سمجھتا میں سب کچھ ہوں. جب آدمی کا معدہ خراب ہوتا ہے تنور پہ نہیں جاتا کہ روٹیاں مل جائیں. جب معدہ خراب ہوتا ہے اور بھوک نہیں لگتی تندور پہ نہیں جاتا کہ روٹیاں مل جائیں، بلکہ پہلے طبیب کے پاس جاتا ہے کہ بھوک لگے. اسے پتا بھوک لگے گی کہ روٹیاں خود آ جائیں گی. اللہ کرے ہمارے اندر یہ سچی پیاس پیدا ہو جائے کہ ہم نے اللہ کا بننا ہے. سچی طلب پیدا ہو جائے. یقین جانے پھر تو چھوٹی سی باتیں بھی کافی ہو جائیں گی. ہاں، پھر تو جلدی معاملہ طے ہو جائے گا، جلدی منزل مل جائے گی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ یہ بات فرمائی اور تینوں مرتبہ آپ کے پیارے جانثار صحابی نے بڑے پیارے انداز میں کہا لبیک یا رسول اللہ و سعدیک. اب مضمون بتا رہے، کہنے لگے هل تدری ما حق اللہ علی العباد، هل تدری ما حق اللہ علی العباد. معاذ کیا تجھے پتا ہے کہ اللہ کا اپنے بندوں پر حق کیا ہے؟ اللہ کا اپنے بندوں پر حق کیا ہے؟ تو معاذ پیارے نبی کے صحبت کی برکت سے بڑی اللہ نے بصیرت دے رکھی تھی. سوچا کہ میں کچھ کہوں گا پتہ نہیں پوری بات کر سکوں گا یا نہیں. کیوں نہ ہو امت کو نبی کی زبان سے ہی پیارا سبق مل جائے اور خود نبی ہی اپنی زبان سے فرما دیں، ہر آنے والے کے لیے رہنمائی ہو جائے. صحابہ پر بھی اس امت کا، صحابہ کا بھی اس امت پر بڑا احسان ہے. اس لیے عبداللہ ابن مسعود فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے ساری دنیا پہ نظر ڈالی اور پھر چنا اور جو اللہ کو پسند آئے ان سب کو حضور کی خدمت میں پیش کر دیا اور وہ حضور کے صحابہ بن گئے. ساری دنیا کا خلاصہ ہی ہے، ساری دنیا کا خلاصہ. تو کہ اللہ عالم و رسولہ، کہ اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں ولا یشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کریں. یہ اللہ کا بندوں پر حق ہے کہ اسی کی عبادت کریں اور اسی کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کریں. نفع نقصان کا مالک اس اکیلے کو سمجھیں، اپنا حاجت روا اس اکیلے کو سمجھیں،
اپنا مشکل کشا اس اکیلے کو سمجھیں، امید اس اکیلے سے باندھیں، ڈریں تو اس اکیلی ذات سے ڈریں، جو خوبیاں اور کمالات ہیں وہ کسی اور کے لیے اس کو تقسیم نہ کریں، وہ اکیلی ذات۔ ایک بزرگ گزرے ہیں مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے زمانے کے بدلنے سے لوگوں کے معبود بھی بدل جاتے ہیں۔ پہلے لوگوں کے معبود ہوا کرتے تھے درخت کو سجدہ کر رہے، پتھروں کو سجدہ کر رہے، اور کچھ نادان ایسی نسل کے اب بھی موجود ہیں، قبروں کو سجدہ کر رہے، ایسے سورج نکل رہا اسے سجدے کر رہے، آگ کی پرستش کر رہے۔ لیکن فرمایا زمانے کی جدت نے نئے بت بھی پیدا کر دیے، زمانے کی جدت نے، زمانے کی ترقی نے نئے معبود بھی پیدا کر دیے، اور وہ کیا؟ طاقتور آج دنیا کا معبود بن گیا۔ طاقت، مادیت، درہم اور دنانیر اور فلوس، عہدہ اور منصب، وطن اور وطنیت، زبان اور رنگ نسل، یہ اس دور کے فرمایا نئے بت ہیں کہ آدمی اپنی زندگی انہیں سامنے رکھ کر گزارتا ہے۔ پہلے مسلمان اللہ کا حق سمجھتا تھا کہ اللہ کا حق اس پر کیا ہے کہ اس کی عبادت کر، اسے سامنے رکھ کر زندگی گزار، اور آج کا انسان اللہ کو نظر انداز کر کے قوم کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہے، دولت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہے، عہدے منصب کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہے، سوسائٹی اور طاقت کو دیکھ کر زندگی گزارتا ہے، ان چیزوں کو سامنے رکھ کر زندگی کے نقشے بناتا ہے۔ اور پہلے مسلمان اللہ کو سامنے رکھ کر اپنی ساری زندگی کی ترتیب بنا کر کہ میں اس کا بندہ ہوں اور میں نے اس کی پرستش کرنی ہے، وہ میرا حاجت روا، مشکل کشا، میرا خالق بھی اور میرا مالک بھی، میری ضرورتوں کی کفالت کرنے والا بھی وہ اکیلا، اور میرا مددگار اور نصرت مرنے والا بھی وہ اکیلا ہی ہے، اسے سامنے رکھ کر زندگی گزارتا۔ تو آج کا انسان سب سے ڈرتا ہے، نہیں ڈرتا تو اللہ سے نہیں ڈرتا، سب کی چاہتے پورے کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیوں؟ کہ مفادات کا نقصان ہوگا، لیکن اللہ کی چاہت نہیں پوری کرتا، اس لیے کہ وہ اللہ کی عظمت اس کے دل میں رہی نہیں۔ تو حضرت معاذ سے فرمایا، معاذ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اکیلے اس کی ذات کی عبادت کی جائے، اس کا بندہ بن کے رہے، بندہ۔ آج کا انسان سب کچھ ہے لیکن اگر نہیں ہے تو اس کی زندگی میں اللہ کی بندگی نہیں، وہ سب کچھ لگتا ہے لیکن بندگی نہیں ہے اس کے اندر، تاجر ہے لیکن اس کی تجارت میں اللہ کی بندگی کتنی ہے، مالدار ہے اس کی دولت میں اللہ کی بندگی کتنی ہے، یہ باپ ہے اس کو باپ اولاد کی تربیت کرنے میں اللہ کی بندگی ہے، کتنا خیال رکھتا ہے کہ میں اس کا بندہ ہوں، یہ کاشتکار ہے لیکن اس کاشتکاری میں بندگی کتنی ہے، یہ بازار میں بیٹھا ہے، گھر میں بیٹھا ہے، شوہر ہے، غریب ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ اپنی غربت میں اور اپنی زندگی کے ان تقاضوں میں وہ بندگی کتنی پوری کر رہا ہے، وہ نظر نہیں۔ فرمایا اگر یہ اللہ کا یہ حق پورا کرتا، اللہ کا یہ حق پورا کرتا، تو فرمایا سعد پھر جانتے ہو کہ اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے، اللہ اکبر، اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے۔ حضرت سعد فرمان لگے اللہ کے رسول، اللہ اور اللہ کا رسول یہ خوب جانتا ہے۔ فرمایا جب بندے اللہ کا حق پورا کر دیں پھر اللہ اپنے اوپر اپنا ایک حق رکھتا ہے بندوں کا، پھر اللہ اپنے اوپر بندوں کا ایک حق رکھتا ہے، وہ کیا
کہ پھر اللہ اپنے بندوں کو عذاب نہیں دیتا. اس کی زندگی میں پھر عذاب کی کوئی شکل نہیں آتی، عذاب کی کوئی شکل نہیں آتی. لیکن اللہ کے ایک قانون ہے مکافات کا، مکافات، عدلے کا بدلہ. یہ اللہ کا ایک قانون ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم ہمیں یاد کرو گے ہم تمہیں یاد کریں گے. ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم ہمارے دین کی خدمت کرو گے ہم تمہارا کام کریں گے. یہ اللہ کا قانون ہے کہ جیسا تم ہمارے ساتھ رابطہ رکھو گے ویسا ہم تمہارے ساتھ رابطہ رکھیں گے. من احب لقاء اللہ احب لقاءہ، جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کے انتظار میں رہتا ہے. یہ اللہ کا اہم قانون ہے مکافات کا. تو جیسے اگر ہم اپنا معاہدہ پورا کر رہے کہ اس کی بندگی ہے زندگی میں، پھر اللہ بھی اپنا وعدہ پورا کرے گا کہ اللہ ہمیں عذاب نہیں دے گا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. آج جو عذاب کی شکلیں ہیں نا، عذاب کی شکلیں ہیں، کہیں بیوی شوہر کے لیے عذاب بنی ہوئی ہے، کہیں شوہر بیوی کے لیے عذاب بنا ہوا ہے، کہیں اس کی دولت ہی اس کے حق میں عذاب بن چکی ہے، کہیں اولاد عذاب کی شکل اختیار کر رہی ہے. یہ جو آج ہر طرف ایک طوفان ہے عذابوں کا میرے عزیزو، اس لیے کہ آج زندگیوں میں سب کچھ ہے، اگر نہیں تو اللہ کی بندگی نہیں، اللہ کی بندگی. اگر آج مسلمان اللہ کی بندگی شروع کر دے، اللہ سے کیا عہد پورا کر دے، اللہ اپنا عہد پورا کر دے گا. یہ شکایت تو سب کو ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کرتا، الیاذ باللہ. نکلتے ہیں زبانوں پہ یہ بول کہ ہماری حالت نہیں بدلتا اللہ، لیکن یہ احساس کسی کو نہیں کہ ہم بھی تو اپنا عہد پورا نہیں کرتے. ہم نے بھی تو عہد شکنی کا تہیہ کر رکھا ہے. تو میرے عزیزو، اللہ کا کیا عہد، یہ ایک ہی جملہ ایسا ہے جو اللہ کے نبی نے بڑے اہتمام سے اپنے صحابی کو بتایا، 3 مرتبہ پکار کر یہ بات سمجھائی. اور یہ چھوٹی سی حدیث ایسی ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو اپنی زندگی کی ساری مشکلات کا حل اس میں موجود ہے. ساری زندگی کی مشکلات کا حل. یہ بہت زبردست وظیفہ ہے مشکلات کے حل کا. آج کتنی مشکلات ہیں، خاندانی بھی، معاشرتی بھی، گھریلو بھی، کاروباری بھی، سیاسی بھی، اپنوں سے بھی بیگانوں سے بھی. ایک مسائل ہیں، مشکلیں ہی مشکلیں ہیں. لیکن میرے عزیزو، اللہ کے رسول نے ان مشکلوں کا حل کی تدبیر بھی بتائی ہے، تدبیر بھی بتائی ہے. لیکن ہے کوئی ہمت کرنے والا اس تدبیر کو اپنا لے؟ پھر اللہ کا وعدہ ہے جب تم ہمارا خیال کرو گے ہم تمہارا خیال کریں گے. اللہ کا خیال کیا مطلب؟ اللہ کی بندگی کا خیال رکھو زندگی کے ہر حصے میں، زندگی کے ہر گھڑی میں اللہ کی بندگی کا خیال کرو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. بھائی، تاجر بعد میں، اللہ کا بندہ پہلے. مالدار بعد میں، اللہ کا بندہ پہلے. غریب بعد میں، اللہ کا بندہ پہلے. باپ بعد میں، اللہ کا بندہ پہلے. دوستیاں بعد میں، اللہ کی بندگی پہلے. یہ کر کے تو دیکھو کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. کوئی اللہ سے یہ عہد پورا کر کے دیکھے، پھر دیکھیے اللہ کیسے عہد پورا کرتا. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، بندے، ابن آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا. کہ اللہ کہتا ہے، اللہ، ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا واسد فقرک.
تو اپنے آپ کو میری بندگی کے لیے فارغ تو کر کچھ، پھر دیکھ میں تیرے سینے کو کیسے غنا سے بھر دیتا ہوں. وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، اور تیرے فقیری کے سارے دروازے بند کر دوں گا، تو کبھی فقیر نہیں رہے گا اندر سے. اور فرمایا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر تیرے پاس میری بندگی کی فرصت نہیں ہے، نماز پڑھ لو، وقت نہیں ہے ابھی یار، حج کر لو میاں، حج فرض ہو گیا، نہیں ابھی بعد میں، ابھی وقت نہیں ہے، ابھی وقت نہیں ہے. میاں نبی کی شکل بنا لو، نہیں ابھی تو جوانی کا موسم ہے، بڑھاپے میں دیکھ لیں گے یار. یار گھروں کے اندر حیا کی چادر زندہ کر لو، نہ کر لے گی جب بڑی ہو جائے گی، ابھی تو بچی ہے، ابھی تو بچی ہے. ہم خود اپنی مشکلیں حل نہیں کرنا چاہتے، یا لگتا ہے کہ اپنی مشکلیں حل کرنا چاہتے ہیں اپنی تدبیر سے، نبی کی تدبیر نہیں اپنانا چاہتے، اپنے طریقے سے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں. تو میرے عزیزو، پھر جتنے آگے بڑھیں گے اتنے گڑھے میں گریں گے. مشکلات کے حل کی تدبیر وہی ہے جو محمد رسول اللہ نے بتائی ہے، اور کوئی تدبیر نہیں. فرمایا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے بندگی نہیں اختیار کی، أَمْلَوْ يَدَكَ شُغْلًا، تیرے ہاتھ کو مصروفیت سے بھر دوں گا. وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اور تیرے فقیری کے دروازے بھی بند نہیں کروں گا، ہمیشہ ہی فقیر رہے گا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی جامع نصیحت فرمائی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اماں کی طرف ایک خط لکھا، اماں اللہ کے نبی چلے گئے، اب آپ ہی ہمارے پاس ہیں، آپ نے کوئی نبی سے بات سنی ہے تو میری نصیحت کر دیں مجھے تاکہ میں اسے اپنا لوں. آپ ہی ہماری بڑی ہے، کوئی نصیحت مجھے کر دیں. تو ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں خط لکھا اور یہ 2 جملے لکھے. فرمایا من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤنۃ الناس، جو اللہ کی رضا کو تلاش کرتا ہے اور اسے اس کی فکر نہیں کہ لوگ ناراض ہوتے ہیں یا خوش ہوتے ہیں، بس اللہ راضی ہو جائے، جو یہ کر لیتا ہے اللہ اس کو مخلوق سے بے نیاز کر دیتا ہے. جو کام اس کے مخلوق سے ہونے ہوتے ہیں اللہ براہ راست وہ خود کرنے لگ جاتا ہے. من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤنۃ الناس، لوگوں کے پاس جو اس کے کام ہوتے تھے اللہ وہ کام خود اس کی شکلیں بنا دیتا ہے اس کے کام کرنے. میرے عزیزو اور کیا چاہیے؟ مخلص بن کے اللہ کی طرف قدم تو اٹھا کے دیکھیں، مخلص بن کے اللہ کی طرف قدم تو اٹھائیں، بڑھیں تو صحیح اللہ کی طرف. دوسرا جمعہ اماں نے لکھا، فرمایا وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ وَكَّلَهُ إِلَى النَّاسِ. فرمایا جو لوگوں کو راضی کرنا چاہے اپنے اللہ کو ناراض کر کے، اللہ ناراض ہوتا ہے تو ہونے دو، برادری تو خوش ہو جائے، اللہ ناراض ہوتا ہے تو ہونے دو، دوست تو خوش ہو جائیں، اللہ ناراض ہوتا ہے تو ہونے دو، پارٹی والے تو خوش ہو جائیں، اللہ ناراض ہوتا ہے تو ہونے دو، بیوی تو خوش ہو جائے، شوہر کا دل تو جیت لوں. وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ، فرمایا وَكَّلَهُ إِلَى النَّاسِ، جو ایسا کرتا ہے اللہ اسے مخلوق کے حوالے کر دیتا ہے، وہ ساری زندگی مخلوق کا محتاج رہتا ہے. جس نے ایک رب کا در چھوڑا ہے نا، وہ سب کے دروں پہ ٹھوکریں کھاتا ہے، ہر جگہ ذلیل اور رسوا ہوتا ہے. اور یہ زندگی میں بار بار یہ شکلیں پیدا ہوتی ہیں، ایک طرف اللہ کی رضا ہے اور ایک طرف دنیا ہے، سوسائٹی ہے، ماحول ہے، دوست ہیں. یہاں کوئی ہمت سے قدم اٹھائے نہ میرا اللہ ناراض نہ ہو، بس یقین جانے اللہ اسے مخلوق سے بے نیاز ہی کر دے گا. اور اگر اس امتحان کے موقع پہ یہ ہار گیا
اور اپنے اللہ کو نظر انداز کر دیا اور دوسری چیزوں نے اس کا معبود کا درجہ لے لیا، انہیں سامنے رکھ کر زندگی کے فیصلے کرتا ہے، انہیں سامنے رکھ کر زندگی کے فیصلے کرتا ہے، خوشیوں کے، غمیوں کے، کاروبار کے، تجارت کے، گھر کے، باہر کے۔ پھر اللہ بھی اللہ ہے، اور اللہ کے رسول نے پھر فرمایا ہے کہ اللہ پھر اسے مخلوق کے حوالے کر دیتا ہے، مخلوق کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اگر ہم چاہتے ہیں اپنی حالت کو بدلنا تو تدبیر پیارے نبی نے بتا دی، ہم اللہ کا حق پہلے پورا کریں۔ آج کا نادان انسان کہتا ہے پہلے اللہ میری حالت ٹھیک کر دے پھر میں کروں گا۔ اللہ کا قانون تو یہ ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم ہمیں یاد کرو ہم تمہیں یاد کریں گے، تم ہمارے حکموں کا خیال کرو ہم تمہارا خیال کریں گے۔ کوئی یہ دیکھے نا، کوئی یہ دیکھنا چاہے کہ میرا اللہ میری طرف کتنا متوجہ ہے، یا مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے، یا میرا کتنا خیال کرتا ہے، کوئی یہ معلوم کرنا چاہے تو اپنے دل سے پوچھ لے، تو دل میں اپنے اللہ سے کتنی محبت کرتا ہے؟ جتنی تو محبت کرتا ہے اللہ بھی اتنی محبت کرتا ہے۔ تو اپنے دل سے اللہ کی طرف کتنا متوجہ ہے، جتنا تو متوجہ ہے اللہ بھی طرف اتنا متوجہ ہے۔ تو اپنے دل سے اللہ کے حکموں کا کتنا خیال رکھتا ہے، جتنا تو خیال رکھتا ہے اللہ بھی تیرا اتنا ہی خیال رکھتا ہے۔ جب سے تو نے اللہ کے حکموں کو نظر انداز کر دیا، اللہ نے بھی تجھے اپنی رحمت سے محروم کر دیا۔ جب سے تو نے اپنی زندگی میں اور اپنی زندگی کے فیصلوں میں اپنے اللہ کو نظر انداز کر دیا، پھر اللہ نے بھی اپنی رحمت کے فیصلوں میں، برکتوں کے فیصلے میں تجھے نظر انداز کر دیا۔ تو میرے عزیزو، معاملہ آسان ہے، زندگی کے مسائل کا حل کا معاملہ آسان ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگا کوئی وظیفہ بتا دیں، میں مشکلات میں ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا دیکھو بھائی، آج ہر آدمی وظیفے تو پوچھتا ہے، لیکن یہ کوئی نہیں پوچھتا کوئی ایسی خوبیاں بتا دوں، کوئی ایسی صفات پیدا کر لو اپنے اندر کہ وظیفوں کے بغیر ہی بات بن جائے۔ اور پھر بات سمجھائی، فرمایا باہر پولیس والا کھڑا ہو اور آپ جا کر اسے 100 مرتبہ کہیں وظیفہ پڑھیں، آپ برطرف برطرف برطرف، تو آپ کی گردن ناپے گا، تم کون ہو مجھے برطرف کرنے والے؟ لیکن اگر کوئی آدمی کمشنر آئے اور اسے کہے تو برطرف، تو ایک کلمے سے برطرف ہو جائے گا۔ پہلے والے نے وظیفہ پڑھا 100 کا، کوئی اثر نہیں ہوا، دوسرے والا نے ایک مرتبہ کہا، برطرف ہو گیا۔ ارے میرے عزیزو، اپنے اندر وہ خوبیاں پیدا کر لیں، وہ صلاحیت پیدا کر لیں، وہ تقوی پیدا کر لیں، وہ اللہ کی عظمت پیدا کر لیں، پھر انشاءاللہ دعا ایک مرتبہ کریں گے اللہ کام بنا دے گا۔ پھر وظائف کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ صفات نہیں پیدا کرتے اپنے اندر جس سے بولوں میں اثر آتا ہے، دعاؤں میں طاقت آتی ہے۔ وظیفے پڑھ لیں گے، سارے مجموعے وظائف گھر میں اکٹھے کر رکھے، کبھی اس سے پڑھا، کبھی اس سے پڑھا، کبھی اس سے پڑھا، اور جب سارے وظیفے پڑھ لیتے ہیں کام نہیں ہوتا، پھر بدگمانی کرنے لگتے ہیں کہ اللہ ہماری سنتا نہیں۔ لیکن معاملہ یہ کہ خود اللہ سے دوستی کرتے نہیں، تو وہ طاقت پیدا کریں جس سے ان بولوں پہ اثر ہوتا ہے، دعاؤں میں طاقت آتی ہے۔ وہ کیا؟ وہ اللہ سے کیا عہد کو پورا کرنا، اللہ سے کیا عہد کو پورا کرنا۔ ادھر تو بندگی کو ترک کر دیں کہ اللہ سے پیا عہد پورا نہ کریں اور وظیفے پڑھتے رہیں۔
نماز فجر کی نہیں، وظیفے چلتے رہے. پردہ فرض وہ نہیں، وظیفے چل رہے. موسیقی حرام وہ نہیں بند کریں گے، وظیفے چل رہے. بکری بھی دے رہے ہیں، دیگی بھی چل رہی ہیں، وظیفے بھی چل رہے ہیں. تو میرے عزیزو، جب اللہ سے کیا عہد کو توڑ کر اللہ سے دشمنی مول لے رہے ہیں تو ان وظیفوں سے کیا کام بننا؟ ان وظیفوں سے تو کچھ نہیں بننا. ہاں، اللہ سے کیا عہد پورا کر دیں، اس سے پھر مسائل حل ہونے لگتے. تو پریشان تو ہر ایک ہے آئی زندگیوں میں میرے عزیزو، لیکن اللہ کرے میرے عزیزو وہ تدبیر بھی اپنا لیں جو تدبیر محمد رسول اللہ نے بتائی. یہ نہ سوچا کریں کہ کیسا ہوگا، ایسا نہیں ہے. بات ہمت کی ہے. ہم سچی طلب سے اللہ کی طرف قدم اٹھائیں، پھر دیکھیں اللہ کی مدد کیسے آتی ہے. اللہ خلوص دیکھتا ہے، خلوص طلب دیکھتا ہے، طلب. آپ طلب سے ہمت کریں، پھر دیکھیں اللہ کیسے آسان کر. ایک بات تو بار بار عرض کرتا ہوں نا کہ ساری چیزیں ہو سکتا ہے آپ مانگتے رہیں آخرت میں ملے، کیونکہ اس کا متبادل آخرت میں ہے. بیٹا مانگے نہ ملے، بیٹی مانگے نہ ملے، کاروبار مانگے نہ ملے، صحت مانگے نہ ملے. دعا اللہ قبول کرتا ہے، لیکن وہ آپ کی مانگی ہوئی چیز نہ دے، کوئی اور اس سے بہتر دے دے، اس کا متبادل موجود ہے. لیکن کوئی آدمی اللہ کی طرف بڑھنا چاہے، ہدایت پہ آنا چاہے، اللہ سے سچی دوستی کرنا چاہے، پھر اللہ نہ دے، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا متبادل کوئی اور چیز بن نہیں سکتی. اسے کوئی متبادل نہیں ہے. یہ ضرور ملتی ہے، لیکن کمی میری طرف سے ہے کہ میں ہمت نہیں کرتا، سچی طلب نہیں رہی کہ میں نے بدلنا ہے اپنے آپ کو. سچی طلب نہیں ہے. تو میرے عزیزو، یہ ہے ہمارے مسائل کا حل کہ اللہ سے جو عہد کیا کہ اللہ تو ہی ہمارا ہے بس، اور میری زندگی کے پورے حصے میں تیری بندگی نظر آئے گی. میرا نہ کوئی پرانا معبود ہے، نہ کوئی نیا معبود ہے. ہاں، نہ قبروں کی شکل میں کوئی میرا معبود ہے، نہ درختوں کی شکلوں میں کوئی میرا معبود ہے، اور نہ بلادریوں کی شکل میں، دولت کی شکل میں، رنگ نسل کی شکل میں کوئی میرا معبود ہے. میری زندگی کے فیصلے صرف تیری ذات کو سامنے رکھ کے ہوتے ہیں. تجھے سامنے رکھ کر زندگی گزار. کوئی یہ اللہ سے کی عہد پورا کرے، اللہ آج سے اس کے مسائل کی شکلیں بنانا شروع کر دے گا، حل کرنے کی. تو بھائی اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم لک الحمد کلہ لک الشکر. بھائی ایک اعلان تھا، الحمدللہ ہمارے ہاں کلاسیں شروع ہو گئی. پہلے بھی کئی مرتبہ اعلان کیا یہاں پر مسجد بیت السلام میں. عربی کی کلاسیں ماشاءاللہ، صبح کی کلاس میں تقریباً 60 کے قریب افراد ہیں ماشاءاللہ، فجر کی نماز کے بعد. اس کے علاوہ دوسری کلاسیں بھی ہیں، تفسیر کی بھی، حدیث کی بھی، صبح کی بھی، شام کی بھی. ابھی کچھ داخلوں کی شکلیں باقی ہیں، تو اگر کوئی شکل بن جائے 1 گھنٹے کی، 2 گھنٹے کی، تو اس کے اندر ضرور شریک ہو جائے. اور دوسری ایک چیز، ابھی آپ کو پامفلٹ بھی تقسیم کر دیں گے. اللہ نے ایک بہت بڑی جامعہ کو دی ہے، بیت السلام کو، تو وہاں ہم نے حفاظ بچوں کے لیے خاص کورس رکھا ہے. حفاظ بچوں کے لیے جن کی عمریں 15 سال سے کم ہیں، کہ 1 سال صرف عربی اور 1 سال صرف انگریزی زبان، ان دونوں زبانوں کو سکھانے کے بعد پھر ان کا اگلا نصاب عالم بننے کا، تاکہ انہیں بچپن ہی میں 3 زبانوں پہ عبور حاصل ہو جائے، انگریزی، عربی، اردو پر. تو اس کے داخلے بھی کچھ محدود سے باقی رہ گئے ہیں. الحمدللہ اچھے داخلے ہوئی بھی ہیں. لیکن اگر کسی کے بچے ہیں اور یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ ایک اچھا دین کی خدمت کرنے والا اور اچھا اللہ کا پیغام دنیا میں پہنچانے والا ہو، تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا موقع ہے. وہاں کی آب و ہوا بھی اچھی ہے، فضا بھی اچھی ہے، ماحول بھی اچھا ہے. اور ہم شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے پاس ہم گئے تو حضرت نے کہا، حضرت صاحب نے عرض کیا ہم نے جگہ بنائی ہے، تو حضرت بہت خوش ہوئے. تو فرمان لگا میرا جی چاہتا ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ ہو کہ جس کی تعلیم کا آغاز تہجد سے شروع ہو،
تو یقین جانے ہم نے کہا حضرت جیسے آپ فرما رہے ہیں انشاءاللہ ہم ایسا ہی کریں گے. تو الحمدللہ پچھلے بدھ سے وہاں پڑھائی شروع ہوئی اور تمام بچے الحمدللہ اساتذہ یہاں تک کہ وہاں کا خدمت کرنے والا اور روٹیاں پکانے والا وہ سب ماشاءاللہ صبح 4 بجے اٹھ جاتے ہیں. اور 4 بجے اٹھنے کے بعد الحمدللہ نماز پڑھی, تہجد پڑھے, معمولات کیے, پھر فجر کی نماز پڑھی. فجر کی نماز کے بعد ان کا 1 گھنٹہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد وہ ایک گھاس والا گراؤنڈ بنا تقریباً 2.5 ایکڑ پہ, اس میں ماشاءاللہ وہ دوڑتے ہیں بچے سارے. اس کے بعد پھر وہ اپنا ناشتہ کرتے ہیں اور پھر 11:30 بجے تک ان کی تعلیم ہوتی ہے. پھر وہ سو جاتے ہیں, دوپہر کا قیلولہ. پھر الحمدللہ ظہر کے بعد تعلیم کا سلسلہ, ان کی کتابت ہوتی ہے. پھر رات کو 9 بجے ان کا کھانا ہوتا ہے. عصر کے بعد کھیلتے ہیں, مغرب کے بعد پھر پڑھتے ہیں. تو 9 بجے کھانا کھا کر پھر عشاء کی نماز 9:30 بجے. تو پورا ادارہ مدرسہ الحمدللہ 9:30 بجے سب سو جاتے ہیں. تو عشاء کے بعد کوئی تعلیم نہیں, کوئی پڑھائی نہیں, سو جاتے ہیں تاکہ پھر وہ تہجد میں اٹھ جائیں. تو الحمدللہ ہم نے اسی ترتیب سے اس کو سلسلے کو رکھا ہے. اور یہ بات بھی ہے کہ الحمدللہ وہاں کوئی فیس بھی نہیں ہے, کھانا بھی ہے, پینا بھی ہے, ضروریات بھی ہیں, اور بہترین تعلیم عربی کی بھی انگریزی کی بھی. ہاں تو موقع اچھا ہے جن حضرات کے بچے اس قسم کے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کرے وہ بچے ایسے تیار ہوں کہ آگے جا کر خوب دین کا کام کریں. ہم رہیں یا نہ رہیں لیکن دین کا ایک گلشن آباد ہو جائے, اور جس کے پھول الحمدللہ ساری دنیا کے اندر اس کی خوشبو پھیلے, تو اس کا اہتمام ہو جائے. اللہ عمل کے توفیق نصیب فرما دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو, اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ہے اللہ جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما. ایمان والی, سکون والی, چین والی, راحت بھری زندگی نصیب فرما. مولا اپنا تعلق نصیب فرما, اپنی محبت نصیب فرما. گناہوں سے پاک زندگیاں نصیب فرما. ہے مولا گناہوں سے پاک زندگیاں نصیب فرما. ہے مولا اپنے پیارے نبی کی پیاری محبت نصیب فرما, پیارے نبی کی پیاری زندگی نصیب فرما. ہمیں اپنی خوشیوں میں, غمیوں میں اپنے پیارے نبی کا دین زندہ کرنے کے توفیق نصیب فرما. مولا اپنی رحمت سے ہر قسم کے حادثات سے, سانحات سے, موذی اور دیر بیماریوں سے محفوظ فرما. مولا ہسپتالوں کی زندگیوں سے محفوظ فرما, تنگ دستی سے محفوظ فرما, محتاجگی سے محفوظ فرما, رزق حلال واسع نصیب فرما, مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ فرما. مولا صرف اپنا محتاج بنا, مخلوق کے سامنے محتاجگی سے محفوظ فرما, ہر قسم کی معذوری سے محفوظ فرما. مولا عطا کردہ نعمتوں میں خوب برکت نصیب فرما. ہے اللہ عطا کردہ نعمتوں سے محرومی سے محفوظ فرما. ہے مولا عطا کردہ نعمتوں سے محرومی سے محفوظ فرما. مولا عزت کے بعد ذلت سے محفوظ فرما, عافیت کے بعد پریشانیوں سے محفوظ فرما. مولا صحت کے بعد بیماریوں سے محفوظ فرما. مولا خوشحالی کے بعد ہر قسم کی تنگ دستی سے محفوظ فرما. مولا اپنے گھر میں آنے کے بعد اور خیر کے مجالس میں شرکت کے بعد ان دولتوں سے محرومی سے محفوظ فرما. ماحولوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما. مولا جو کچھ کہتے سن رہے ہے مولا اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما. ایسے عمل کی توفیق نصیب فرما. عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرما. مولا پورے دین پہ چلنا ہم سب کے لیے آسان فرما. ہر قسم کا گناہ چھوڑنا ہم سب کے لیے آسان فرما. ہے مولا ہمارے بچوں کو نیک اور صالح فرما, ان کو اپنا بھی والدین کا فرما بردار بنا. مولا جن ساتھیوں نے اپنی مشکلات کے تذکرے کیے مولا سب کی مشکلات کو آسان فرما, سبھی کی پریشانیوں کو ختم فرما. مولا کتنے جو دلوں میں بھید لیے بیٹھے اپنی پریشانیوں کے, زبانوں پہ نہیں لا سکتے, بتلا بھی نہیں سکتے, لیکن مولا تو دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے. سب کی حاجات کو پورا فرما دے, سب کی مشکلات کو آسان فرما دے, سبھی کے دکھ دردوں کو ختم فرما دے. گھروں میں مولا محبتوں کے ماحول کو زندہ فرما. ہے اللہ اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, اولادوں کی آزمائشوں سے نافرمانیوں سے محفوظ فرما. مولا ساری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما, عالم اسلام کی حفاظت فرما. مولا دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی خصوصی مدد اور نصرت فرما. اے مولا جو بھی جہاں کہیں بھی تیرا دین کا کام اخلاص سے کر رہے, جو تیرے ہاں مقبول ہیں, ان سب کی حفاظت فرما,
کام کرنے والوں کی مدد اور نصرت فرما، مساجد کی، مکاتب کی، مدارس کے علماء کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم 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 برحمتك يا